السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب کافیۃ النحو، کچھ عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکب العطفی ما تألف من المعطوف والمعطوف علیہ بتوسط حرف العطف بینہما، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وحكم ما بعد حرف العطف أن يتبع ما قبله في إعرابه كما رأيت إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم مرکب عطفی کے بارے میں بیان کریں گے۔ مرکبات کی 6 قسمیں ہم نے اس سے پہلے سبق میں پیش کی تھیں، ان میں سے 3 کا بیان تفصیلی گزر چکا ہے۔ چوتھی قسم ہے مرکب عطفی۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے کہ جہاں پر 2 کلموں کو یا 2 سے زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو، 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو ملا دیا گیا ہو۔ تو اب ان 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو جو ملانا پایا جائے گا وہ حرف عطف کے توسط سے ہو، یعنی ان کلمات کے درمیان میں حرف عطف آئے۔ تو اگر حرف عطف کے توسط سے 2 کلمے یا 2 سے زیادہ کلموں کو جوڑ دیا جائے تو اسی کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں، ہم نے کہا جاء زید و عمرو، تو یہاں پر زید اور عمرو کو جوڑ دیا گیا ہے۔ حرف عطف کیا ہے؟ واو۔ حرف عطف کے واسطے سے یہاں پر 2 کلموں کو ملا دیا گیا، اس لیے اس کو مرکب عطفی کہیں گے۔ یہاں پر تو 2 مفردوں کو ہم نے ملا دیا، کبھی ایک مفرد اور دوسرا مرکب کو بھی ملا دیا جاتا ہے، جیسے کہ صاحب کتاب کی مثال پیش کر رہے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى۔ تو یہاں پر الصلوات معطوف علیہ جو ہے وہ مفرد ہے، الصلاة الوسطى یہ مرکب ہے، مرکب توصیفی۔ یہاں پر ان دونوں کو ملا دیا گیا حرف عطف کے واسطے سے، دونوں کو جوڑ دیا گیا حرف عطف کے واسطے سے، تو اس کو مرکب عطفی کہیں گے۔ اب وہ 2 کلموں کو ملا دیا گیا ہو، یا 2 جملوں کو بھی کبھی کبھی حرف عطف کے واسطے سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ایک جملے کو معطوف علیہ بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے جملے کو معطوف بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں جاء زید وعمر لم یجی، زید آیا اور عمرو نہیں آیا، تو جاء زید یہ ایک الگ جملہ ہے، وعمر لم یجی یہ دوسرا جملہ ہے۔ دونوں کو حرف عطف بیچ میں لے کر، واو حرف عطف دونوں کے بیچ ملا کر یہاں پر 2 جملوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے یہ نہیں کہا ہے کہ مرکب عطفی میں کہ مرکب عطفی وہ ہے جو 2 کلموں سے جڑا ہو، بلکہ وہ کلمے بھی ہو سکتے ہیں اور 2 جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں المرکب العطفی ما تألف من المعطوف والمعطوف علیہ۔ مرکب عطفی وہ ہے، وہ لفظ ہے، وہ ملفوظ ہے جو مرکب ہو معطوف اور معطوف علیہ سے، بتوسط حرف العطف حرف عطف کے واسطے سے، بینہما دونوں کے درمیان، یعنی جو معطوف اور معطوف علیہ سے مرکب ہو اس طور سے کہ حرف عطف دونوں کے بیچ میں ہو۔ مثال جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی نگہبانی کرو، نمازوں کو قائم کرو، ان پر مداومت کرو، اور بیچ والی نماز کی، جمہور کے قول کے مطابق عصر کی نماز۔ وحکم ما بعد حرف العطف ان يتبع ما قبله في اعرابه، مرکب عطفی کا حکم بھی یہ ہے کہ اعراب میں معطوف اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، یعنی ما بعد کا واو حرف عطف کے، واو ہی نہیں حروف عاطفہ جتنے بھی ہے، اگر حرف عطف کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یا جو جملہ آ رہا ہے یا جو کلمہ آ رہا ہے، اس کا اعراب میں حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے معطوف علیہ کے تابع ہوگا اعراب میں۔ یعنی اگر معطوف علیہ مرفوع ہے
تو معطوف بھی مرفوع ہوگا. معطوف علیہ اگر منصوب یا مجرور ہے تو معطوف بھی منصوب یا مجرور ہوگا. صاحب کتاب فرماتے ہو حکم ما بعد حرف العطف، حرف عطف کے بعد والے کا حکم یہ ہے ان یتبع ما قبلہ، کہ وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوگا. فی الاعراب یا فی اعرابہ، ما قبل والے کے اعراب میں اپنے ما قبل کے تابع ہوگا. کما رأیت، جیسے کہ آپ نے مثال میں دیکھا کہ الصلاوات یہ معطوف علیہ تھا اور اعلی حرف جار داخل ہونے کی وجہ سے وہ مجرور تھا، تو اس کا واو کا ما بعد الصلاۃ الوسطی جو ہے وہ بھی مجرور رہا ہے نا. پانچویں مرکب کی قسم ہے المرکب المزجی. مرکب مزجی، مزجی کا معنی ہوتا ہے آمیزش کیا ہوا، جس میں ایک دوسرے کو خلط ملط کر دیا گیا ہو، ملا دیا گیا ہو. یہ ہے لغوی معنی. مرکب مزجی کسے کہتے ہیں؟ تو مرکب مزجی ہر اس مرکب کو کہتے ہیں جو جوڑ دیا گیا ہو دو کلموں سے، یعنی دو کلموں کو ملا کر ایک کلمہ کر دیا گیا ہو. اب ان کو الگ الگ بھی نہ رکھا گیا ہو. پہلے حقیقت میں وہ دو کلمے تھے لیکن دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. بئی طور کے کلمہ واحدہ ہو گیا، کسی چیز کا علم ہو گیا یا علم بھی نہ ہوا لیکن کلمہ واحدہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جانے لگا. تو دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، ایسے دو کلمے جو آپس میں جوڑ دیے گئے ہوں ان کو ایک کلمہ بنا دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کو کہیں گے مرکب مزجی. جیسے بعلبک، بیت لحم، حضرموت، سیبوئے، صباح مساء، شجر مزرع. تو یہاں پر بعلبک دو کلمے تھے. بعللک بت کا نام ہے، بک بت کے پرستار کا نام ہے، بت پرست کا نام ہے. دونوں کلموں کو ملا کر اس بت پرست کے شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے. بعلبک یہ ملک شام میں ایک شہر کا نام ہے. ایسی بیت لحمہ، بیت ایک الگ لفظ ہے، لحمہ ایک الگ لفظ ہے. دونوں کو ملا کر، دونوں کلموں کو ملا کر فلسطین کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا بیت لحمہ. یہ فلسطین کا وہ شہر ہے بیت لحمہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. ایسی حضرموت، حضارہ یہ الگ لفظ ہے، ایک الگ کلمہ ہے. موت ایک الگ کلمہ ہے، لیکن دونوں کلموں کو ملا کر یمن میں ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. یہ وسیبوئے، ایسی سیبوئے جو ہے یہ ایک بہت بڑے نحوی کا لقب ہے. تو سیب ایک الگ لفظ تھا، وہ ایک الگ کلمہ تھا. دونوں کو ملا کر ایک کر کے ایک بڑے نحوی کا علم بلکہ لقب رکھ دیا گیا. ایسی صباح و مساء تھا. صباح مساء جو ہے یہ صباحا و مساء تھا. تو یہاں پر دونوں یہ صباح و مساء یہ فتح پر مبنی ہو گئے. صباح مساء فتح پر مبنی ہو گئے کیونکہ حرف عطف کو حذف ختم کر کے دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. صباح مساء، اب صباح و مساء نہیں رہا، دونوں کو ملا کر گویا کہ ایک کلمہ ہو گیا. یہ اب جب دونوں ملا کر ایک کلمہ ہو گئے تو یہ صباح مساء یہ مبنی پر فتح ہوں گے اور محلن یہ منصوب ہوں گے ظرفیت کی بنا پر. ایسی شجر مزرع، ان کی بھی اصل ہے شجرن و مزرن. کہا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے منتشر ہونا. کہا جاتا ہے تفرق العدو و شجر مزرع، دشمن شجر مزر ہو کر متفرق ہو گئے، شجر مزر ہو کر اے تفرقوا منتشرین فی البلاد و ذهبوا فی کل وجہ، یعنی ہر طرف پھیل گئے. تو جب یہ معنی ادا کرنا ہو کہ ہر طرف پھیل گئے، متفرق ہو گئے، تو اس کے لیے اردو عربی زبان میں بولیں گے تفرق العدو و شجر مزرع. تو اصل میں تھا یہ شجرن و مزرن، لیکن جب دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیا گیا تو شجر مزرع یہ مبنی برفت ہو گئے دونوں. بات سمجھ آئی؟ اسی کا نام ہے مرکب مزجی.
صاحب کتاب فرماتے ہیں المرکب المزجی کلو کلمتین، مرکب مزجی ہر وہ دو کلمے ہیں رکبتا جن دونوں کو مرکب کر دیا گیا ہوا، جعلتا کلمۃ واحدہ اور دونوں کو ملا کر ایک کلمہ کر دیا گیا ہو. مثال جیسے بعلبک، بیت لحم و حضرموت و سیبویہ و صباح مساء و شذر مزرع. اب ان مثالوں میں صاحب کتاب نے بعلبک، لحمہ، بیت لحم، حضرموت یہ وہ مثالیں دی ہیں، ایسے سیب ہے یہ وہ سب مثالیں دی ہیں جو کہ عالم ہیں. لیکن بعلبک، بیت لحم اور حضرموت الگ ہیں. سیب ویہ میں ویہ لگا ہوا ہے، سیب ویہ کے ساتھ دوسرا کلمہ ویہ کے ساتھ ہے، ہا آخر میں ہے. اور صباح مساء و شذر مزرع یہ دونوں الگ ہیں. تو تین طرح کی مثالیں دی ہیں. بعلبک، بیت لحم اور حضرموت یہ سب کے سب علم ہیں اور ان کے آخر میں ویہ نہیں لگا ہوا ہے. اور سیب ویہ وہ ایسا لقب ہے جس کے آخر میں ویہ ہا آ رہی ہے. اور صباح مساء اور شذر مزرع یہ وہ مثالیں دی ہیں جو علم نہیں ہے. تو تین طرح کی مثالیں دی ہیں. اب تینوں کا الگ الگ حکم بھی صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الْمُرَكَّبُ الْمَزْجِيُّ عَلَمًا، مرکب مزجی اگر علم ہو جیسے کہ بعلبک، بیت لحم اور حضرموت اگر علم ہو تو اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ تو فرماتے صاحب کتاب اعرب اعراب ما لا ينصرف، تو ان کا اعراب غیر منصرف کا ہوگا. کس کا ان کا اعراب کیا ہوگا؟ غیر منصرف کا. جب غیر منصرف ہوگا تو حالت جری میں بھی فتح آئے گا. مثال بعلبک کو بلدۃ طیبہ، بعلبک کو حالت رفع میں ہے، مبتدا ہے اس لیے مضموم ہو گیا، مرفوع ہو گیا. بعلبک عمدہ شہر ہے، اچھا شہر ہے، اچھی آب و ہوا والا. بلدۃ طیبۃ الہوا، اچھی آب و ہوا والا شہر ہے. یہاں پر بعلبک کو حالت رفع میں تھا، مرفوع ہو گیا، ضمہ آ گیا. ایسی کہیں گے وسکنت بیت لحم، میں بیت لحم میں شہر میں ٹھہرا. تو سکن تو بیت لحم، یہاں پر بیت لحم حالت نصبی میں ہے اور حالت نصبی میں وہ منصوب ہوگا، تو بیت لحم منصوب ہو گیا. تنوین مگر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، اس لیے بعلبک میں بھی تنوین نہیں ہے، بیت لحم میں بھی تنوین نہیں آئے گی. ایسے ہی ہم نے کہا حالت جری میں سافرت الی حضرموت، سافرت الی حضرموت، تو حضرموت یہ حالت جری میں، اور غیر منصرف کا جب اعراب ہوگا تو حالت جری میں کیا آئے گا؟ فتحہ. اس لیے حضرموت حالت جری میں بھی وہ مفتوح ہے. الا اذا كان الجزء الثاني منه كلمة وے، تو دیکھو یہ علم ہے تو علم کا اعراب کیا ہے؟ اگر مرکب مزجی اگر علم ہے تو اعراب یہ ہے اس کا کہ وہ غیر منصرف ہوگا. ہاں اب اسی سے استثناء کر رہے ہیں سیب وے اور نفت وے جیسی مثالوں کی. فرماتے ہیں ہاں اگر جزء ثانی، مرکب مزجی کا اگر جزء ثانی کلمہ وے ہو تو اب ایسی صورت میں وہ غیر منصرف نہیں ہوگا. فرماتے ہیں اگر وے کلمہ وے ہے جزء ثانی اس کا، فإنها تكون مبنیہ علی الکسر دائمہ، تو اب ایسی صورت میں وہ ہمیشہ کسر پر مبنی ہوگا. دوسرا جز جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ کسرے پر مبنی ہوگا. مثال کے طور پر سیب ویہ عالم کبیر، تو سیب ویہ یہاں پر مبتدا ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے لیکن مرفوع ہے، اس کے باوجود وہ کسر پر مبنی ہے. ورأیت سیب ویہ عالما کبیرا، سیب ویہ عالم کبیر ہیں اور میں نے سیب ویہ کو دیکھا، عالم کبیر دیکھا. تو سیب ویہ یہاں پر حالت نصبی میں لیکن کسر پر مبنی ہے. ایسے ہم نے کہا وَأَمْعَنْتُ فِي كِتَابِ سِوَيْهِ، تو یہاں پر سیوہ حالت جری میں ہے کیونکہ کتاب کی اضافت ہے. امعان یمعن، امعان کا معنی ہوتا ہے بچوں گہری نظر سے دیکھنا، تو معنی ہوگا میں نے سیوہ کی کتاب میں غائرانہ نظر کی، گہری نظر سے دیکھی. تو یہاں پر سیوہ مجرور ہے لیکن مبنی برکسر ہے. بات سمجھائی بچوں؟ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَلَمٍ، تو اب دو طرح کے مرکب مزجی کی اعراب کو بتا دیا. ایک تو یہ کہ علم ہو اور اس کے آخر میں کلمہ وے نہ ہو، تب تو وہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر کلمہ وے ہے تو وہ کسر پر ہمیشہ مبنی ہوگا. اور تیسرا
وہ مثال دی تھی صباح مساء شذرا مزرا جو کہ علم نہیں تھے، اب اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وَإِن كَانَ غَيْرَ عَلَمٍ كَانَ مَبْنِيَّ الْجُزْءَيْنِ عَلَى الْفَتْحِ، اور اگر مرکب مزجی علم نہ ہو تو وہ دونوں جزوں پر، اس کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوں گے. یعنی ایسا مرکب مزجی اپنے دونوں جزوں کے فتح پر مبنی ہوگا. مثال کے طور پر زرنی صباح مساء، تو صباح مساء دونوں جز فتح پر مبنی ہو گئے. انت و انت جاری بیتا بیتا، بیتا بیتا یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ ہمیں اردو میں جیسے بولتے ہیں کہ میں اس کا پڑوسی ہوں، اس طور سے پڑوسی ہوں کہ اس کا گھر اور میرا گھر دونوں پاس پاس ہیں، بغل بغل میں ہیں، دونوں کے گھر ہم بغل ہیں. یہ معنی تعبیر کرنے کے لیے، اس معنی کی تعبیر کرنے کے لیے عربی زبان میں بولتے ہیں وَأَنْتَ جَارِ بَيْتَ بَيْتَ، تو میرا بغلی پڑوسی ہے، بالکل تیرا گھر میرا گھر جڑا ہوا ہے. اس معنی کے لیے یہاں پر بولتے ہیں. تو یہاں پر انت جاری بیتا بیتا، بیتا بیتا یہ دو کلمے ہیں، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے اور متلاصقین کے معنی میں ہے. تو اب یہاں پر یہ دونوں کے دونوں چونکہ علم تو ہے نہیں، اس لیے یہ دونوں کے دونوں فتح پر مبنی ہوں گے. اور چھٹی قسم مرکب عددی بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب. مرکب عددی کسے کہیں گے؟ تو عدد کے معنی سے ہی آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا مرکب عددی، یعنی وہ کلمات جو کہ تعداد پر دلالت کرتے ہیں، شمار پر دلالت کرتے ہیں، ایسے کلمات کو اگر ملا دیا جائے، جوڑ دیا جائے تو وہ مرکب عددی ہوگا. مرکب عددی بھی بچوں مرکبات مزجیہ ہی کی قبیل سے ہیں، کیونکہ مرکبات مزجیہ میں دو کلموں کو ملا کر ایک کر دیا جاتا ہے. ایسی مرکب عددی میں بھی حرف عطف دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے، لیکن حرف عطف کو ختم کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ وہ دونوں کلمے مل کر ایک ہو جاتے ہیں. تو جہاں پر مرکب عددی میں حرف عطف کو ختم کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، یہ ختم حذف کر دیا جائے، تو اب ایسی صورت میں دونوں کلمے مل کر گویا کہ ایک ہی کلمہ بن جاتے ہیں، تو وہ مرکبات مزجیہ ہی سے ہو جاتا ہے. اور جب وہ علم نہیں ہوگا تو اس کے دونوں جز کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. جیسے کہ احد عشرہ، حرف عطف کو ختم کر دیا گیا ہے، جب حرف عطف ختم کر دیا گیا دونوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا تو مرکبات مزجیہ سے. اور مرکبات مزجیہ میں جہاں پر جو علم نہ ہو تو ایسی صورت میں دونوں فتح پر مبنی ہوتے ہیں. تو اب مرکبات عددیہ بھی ایسی صورت میں دونوں فتح پر مبنی ہوں گے. اسی لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں المرکب العددی من المرکبات المزجیہ، مرکب عددی مرکبات مزجیہ سے ہے. کیسے کہیں گے مرکب عددی؟ فرماتے ہیں وَهُوَ كُلُّ عَدَدَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا حَرْفُ عَطْفٍ مُقَدَّرٍ. مرکب عددی ہر وہ دو عدد ہیں جن دو عددوں کے درمیان حرف عطف مقدر ہو. وَهُوَ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إِلَى 19، جہاں پر حرف عطف مقدر ہوتا ہے دو عددوں کے درمیان وہ 11 سے لے کر 19 تک ہیں، 11 سے لے کر 19 تک. ایسی 11 کہو یا فاعل کے وزن پر اس کو لے کر آؤ اور کہو 11 الی 19، 11ویں سے 19ویں تک. تو 11 13 14 الی 19 یا 11 اس میں فاعل کے وزن پر لے کر آؤ اور کہو 11 13 19. تو یہ سب کے سب مرکبات عددیہ ہیں. حرف عطف دونوں کلموں کے بیچ سے ختم کر دیا گیا ہے، وہ مقدر ہے. تو اب حرف عطف مقدر ہو گیا تو اب دونوں کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. جب ایک ہو گئے تو یہ مرکبات مزجیہ سے ہی ہے. جب مرکبات مزجیہ سے، اور یہ چونکہ علم ہے نہیں اس لیے مرکبات مزجیہ جو علم بھی نہ ہوں اور ان کے آخر میں کلمہ ویہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ دونوں مبنی ہوتے تھے. اس لیے یہاں پر بھی 11 اور 11 یہ سب کے سب مبنی ہوں گے. اما 21 یہ تو 19 تک کی بات بتا دی. 20 تو اس میں تو خیر ترکیب ہی نہیں ہے، لیکن 21 سے لے کے 99 تک، جیسے 21
इला तिसअतिन व इशरून, 29 तक, यानी उन 21 से लेकर 99 तक। क्या उनका इराब भी ऐसा ही होगा क्या? तो आप जानते हैं बच्चों, वहां पर तो हर्फ आत्फ मज़कूर होता है। 21 से लेकर 99 तक क्या होता है? हर्फ आत्फ दोनों के बीच में मज़कूर होता है। जैसे कि वाहिद व इशरून, इशरून का माना 20, वाहिद का माना 1, 1 और 20, तो 20 1 21 होते हैं ना। तो 21 पर दलालत हुई वाहिद व इशरून की, लेकिन वाहिद और इशरून के बीच में वाव हर्फ आत्फ मौजूद है। जब हर्फ आत्फ मौजूद है तो ये मुरक्कबात मज़जिया से नहीं होगा, क्योंकि दोनों कलमे अलग अलग नजर आ रहे हैं, दो कलमों को मिलाकर एक नहीं किया गया है। बात समझाई बच्चों? इसलिए मुरक्कबात मज़जिया से नहीं होगा। जब मुरक्कबात मज़जिया से नहीं होगा तो अब मुरक्कबात मज़जिया का हुक्म था कि जहां पर दो कलमों को मिलाकर एक कर दिया गया और अलम ना हो तो वो दोनों फतह पर मबनी होंगे, तो यहाँ पर वो हुक्म जारी, पिछले वाला हुक्म जारी नहीं होगा। फरमाते अम्मा वाहिद व इशरून इला तिसअतिन व इशरून, रहा वाहिद व इशरून 29 व इशरून तक, फलैसत मिनल मुरक्कबात अददिया, तो ये मुरक्कबात अददिया से नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि मुरक्कबात अददिया मुरक्कबात मज़जिया से है और ये मुरक्कबात मज़जिया से बन नहीं सकता। बल हिया मिनल मुरक्कबात अतफिया, बल्कि इनको क्या कहेंगे? मुरक्कबात अतफिया कहेंगे, क्योंकि हर्फ आत्फ मज़कूर है। लिअन्ना हर्फ अतफ मज़कूर, क्योंकि यहाँ पर हर्फ आत्फ मज़कूर है। वयजिब फ़त्ह जुज़अल मुरक्कबिल अददी, मुरक्कब अददी के दोनों जुज़ों का फ़तह वाजिब है। वजह वाजिब क्यों है? मैंने वजह बता दी है, क्योंकि वो मुरक्कबात मज़जिया से है, और मुरक्कबात मज़जिया जबकि अलम ना हो और उसके कलमे आखिर, कलमे जुज़ सानी, कलमे वह ना हो, तो ऐसी सूरत में दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होते हैं। तो यहाँ ये भी मुरक्कबात अददिया मुरक्कबात मज़जिया से हैं, तो इनका भी दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी होगा। फरमाते हैं वयजिब फ़त्ह जुज़अल मुरक्कबिल अददी, मुरक्कब अददी के दोनों जुज़ों का फ़तह वाजिब है। सवाउन अकाना मरफूअन, फ़तह वाजिब है, मबनी बर फ़तह होंगे। सवाउन अकाना मरफूअन, ख्वाह वो मरफू हों या मंसूब हों या मजरूर हों। मरफू हो जैसे जा अहद अशरा रजुलन, तो अहद अशरा दोनों फ़तह पर मबनी हो गए। हालांकि अहद अशरा ये जा का फ़ाइल है अपने मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर, और फ़ाइल है तो हालत रफ़ी में है, महल रफ़ा में है, लेकिन रहेगा वो मंसूब, रहेगा मफ्तू, फ़तह पर मबनी रहेगा। और मंसूबन या महलन वो मंसूब हो, जैसे राय तो अहद अशरा कौकबा, तो यहाँ पर अहद अशरा कौकबन या अहद अशरा ये मंसूब है महलन, लेकिन फ़तह पर मबनी रहेंगे दोनों जुज़। अब मजरूरन या दोनों मजरूर हों, जैसे अहसन तो इला अहद अशरा फ़कीरन, मैंने राय तो अहद अशरा को कबर, मैंने 11 सितारे देखे। या मजरूर हो उसकी मिसाल जैसे अहसन तो इला अहद अशरा फ़कीरन, मैंने 11 फ़कीरों के साथ भलाई की। तो यहाँ पर अहद अशरा महलन मजरूर हैं, लेकिन लफ्ज़न वो फ़तह मबनी बर फ़तह हैं दोनों जुज़। व यकून हिनइज़िन मबनियन अला फ़तह जुज़अह लफ्ज़न, तो अब इन दोनों इस सूरत में जो हमने माक़बल में बताई कि अगर मुरक्कब अददी है और मुरक्कब अददी चाहे महलन मरफू हो या मंसूब हो या मजरूर हो, दोनों सूरतों में उसके दोनों जुज़ फ़तह, उनके दोनों जुज़ों का फ़तह वाजिब है। जब फ़तह वाजिब है तो ऐसी सूरत में वो मबनी बर फ़तह होंगे, उसके दोनों जुज़ों के फ़तह पर वो मबनी होगा मुरक्कब अददी। लफ्ज़न भी कभी लफ्ज़न व मरफूअन और मंसूबन और मजरूरन महलन, यानी लफ्ज़न वो मबनी होंगे और महलन मंसूब मजरूर और मरफू होंगे। फरमाते व यकून हिनइज़िन मबनियन अला फ़तह जुज़अह, तो अब इस वक्त ये मुरक्कब अददी मबनी होगा अपने दोनों जुज़ों के फ़तह पर, लफ्ज़न मबनी होगा, व मरफूअन और मंसूबन और मजरूरन महलन, और मरफू व मंसूब और मजरूर होगा महलन, जैसे कि हमने इससे पहले मिसालों में बयान किया। इल्ला इस्ना अशरा, हाँ अहद अशरा से लेकर 19 अशरा तक ऐसा ही रहेगा, मबनी होंगे दोनों जुज़, सिवाय इस्ना अशरा के, यानी 12 पर जो लफ्ज़ दलाल करता है इस्ना अशरा, उसके सिवा। क्यों? फलजुज़ुल अव्वल मिन्हु युअरबु इराबल मुसन्ना, क्योंकि इसके अब जुज़े अव्वल जो है इस्ना, उसका इराब मुसन्ना का इराब होता है, यानी वो मुअरब होता है जुज़े अव्वल। हालत रफ़ी में अलिफ आएगा, हालत नस्बी और जर्री में या माक़बल मफ्तू होगा। जैसे जा इस्ना अशरा, तो इस्ना अशरा हालत रफ़ी में तो अलिफ के साथ इराब हो गया।
जा इसना अशरा रजुलन, मेरे पास 12 मर्द आए। व बिल या नसबों व जर्रा, और या के साथ एराब होगा हालत नस्बी और जर्री में, जैसे अकरम तो इसनतय अशरत फ़कीरतन, मैंने 12 फ़कीरनियों की इज्जत की, बे इसने अशरा दिरहमन, 12 दिरहमों के जरिए। तो यहाँ पर अशरता फ़कीरन, इसनतय अशरता फ़कीरतन, यहाँ पर हालत नस्बी में है इसनतय, और बे इसने अशरा दिरहमन, यहाँ पर इसना ये हालत जर्री में है। तो दोनों मिसालें हालत नस्बी और जर्री की एक ही मिसाल से दे दी। साथ ही साथ इस मिसाल से ये भी बयान कर दिया कि इसना और इसनता ये अपने मुमय्यज़ व तमीज़, वो अदद और मादूद, जो इसका मादूद होगा, अगर मादूद मुन्नस होगा तो इसनतय मुन्नस हो जाएगा, और अगर मादूद मुज़क्कर हो तो इसना मुज़क्कर हो जाएगा, यानी अपने मादूद के मुताबिक होगा। तो देखो इसनतय अशरता फ़कीरतन, यहाँ फ़कीरतन मुन्नस था तो इसनतय अशरा तक हो गया, दोनों जुज़ मुन्नस हो गए। और इसने अशरा दिरहमन, यहाँ दिरहमन मादूद मुज़क्कर है तो इसने अशरा दोनों जुज़ मुज़क्कर हो गए। इस बात पर भी तंबीह हो गई साहिब किताब की तरफ से। वल जुज़्उ सानी मबनियुन अलल फ़त्ह, और जुज़्ए सानी, जुज़्ए अव्वल तो मोरब होगा, तस्निया का एराब होगा, और जुज़्ए सानी फ़तह पर मबनी होगा। तो आपने देखा अशरा हर सूरत में फ़तह पर मबनी है, हालत रफ़ी में भी, हालत नस्बी में भी, हालत जर्री में भी। वला महल्ल लहू मिनल एराब, जुज़्ए सानी के लिए कोई महल एराब नहीं है, जुज़्ए सानी के लिए कोई महल एराब नहीं, क्योंकि हर्फ अत्फ़ तो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया इसनता अशरा में, इसना अशरा में हर्फ अत्फ़ जब ख़त्म कर दिया गया तो दोनों मिलकर गोया कि एक ही कलमा हो गए, और जब दोनों मिलकर एक ही कलमा हो गए तो जब इसना पर एराब जारी हो गया, जब वो मुअरब हो गया, तो एराब जब इसना पर आ गया तो उसके बाद वाला जो अशरा रह गया वो महल एराब नहीं बनेगा। तो वो तो ऐसे ही हो गया जैसे कि तस्निया का एराब हालत रफ़ी में अलिफ के साथ होता है, हालत नस्बी और जर्री में या माक़ल फ़तह के साथ होता है। तो वो, और जबकि तस्निया के अंदर उस अलिफ एराबी और या एराबी के बाद में नून भी तो आता है, नून तस्निया, तो उसके बाद में नून भी आता है, लेकिन जब एराब नून से पहले जारी हो गया तो नून के लिए कोई एराब का महल नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये दोनों मिलकर एक हो गए और जब एराब इसना पर जारी हो गया तो अब उसके बाद में अशरा जो आया वो मबनी होगा फ़तह पर, और वो उसके लिए महलन कोई एराब नहीं होगा, उसके लिए एराब की कोई जगह नहीं है। फरमाते साहिब किताब, क्योंकि उसका दर्जा, उसका मामला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि नून एराबी का, कि जिस तरीके से नून एराबी से पहले एराबन अलिफ और या आती है और नून एराबी पर कोई एराब जारी नहीं होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी दूसरे जुज़ पर कोई एराब जारी नहीं होगा। फरमाते वला महल लहू मिनल एराब, उसका एराब का कोई महल नहीं होगा यहाँ पर दूसरे जुज़ का। फ़हुआ बेमंज़लतिन नून मिनल मुसन्ना, क्योंकि वो तस्निया के नून के दर्जे में है। वमा कान मिनल अदद अला वज़न फ़ाइल, और जो अदद फ़ाइल के वज़न पर हो, जैसे हादी आशर हमने कहा था, तो हादी फ़ाइल के वज़न पर है ना, तो जो अदद फ़ाइल के वज़न पर हो और उसके आखिर में या ना हो, उसके आखिर में या ना हो, जैसे वाहिद, सालिस, राबे, फ़ाइल के वज़न पर है और आखिर में या नहीं है। मुरक्कबम मिनल अशरा, और वो किससे मुरक्कब हो, अशरा से मुरक्कब हो, इशरून वगैरह से मुरक्कब ना हो, बल्कि अशरा से मुरक्कब हो। मिसाल के तौर पर दे रहे हैं साहिब किताब, जैसे कि सालिस अशरा, सालिस अशरा, तासे अशरा, कहाँ तक, तासे अशरा तक। तो देखिए आखिर में या नहीं है, तो इसका मामला क्या होगा, इसका हुक्म क्या होगा। साहिब किताब फरमाते फ़हुआ मबनियुन अयदन अला फ़त्हिल जुज़ैन, तो ये भी फ़ाइल के वज़न पर आने वाला अदद भी जो कि अशरा से मुरक्कब हो और जिसके आखिर में या ना हो, तो ये भी अपने दोनों जुज़ों पर, ऐसा मुरक्कब अददी भी अपने दोनों जुज़ों के फ़तह पर मबनी होगा। जैसे कहा जाएगा जा राबिआ अशरा, रायतु राबिअता अशरता, मररतु बिल खामिसा अशरता। तो देखिए दोनों जुज़ फ़तह पर मबनी है ना,
لیکن یہ دونوں جزوں کے فتح پر مبنی ہونے کا حکم اس وقت ہے جبکہ ان کے آخر میں یا نہ ہو. کس کے آخر میں؟ جزء اول کے آخر میں یا نہ ہو اور عشرہ سے وہ مرکب ہو. لیکن اگر اس کے آخر میں یا ہے، جزء اول کے آخر میں یا ہے، یا یہ کہو کہ اس میں جو فاعل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یا ہو اور عشرہ کے ساتھ مرکب ہو، اگر آخر میں یا ہے تو ایسی صورت میں وہ جزء فتح پر مبنی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر دو قول ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ یا مفتوح ہوگی. کیا ہوگی؟ یا مفتوح. اور ایک قول یہ ہے کہ یا ساکن ہوگی. اور اصح قول یہی ہے کہ یا مفتوح ہوگی، جیسے کہ علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے. فرماتے ہیں اما اذا کان جزءہ الاول منتہیا بیا، رہا اس صورت میں جب کہ فاعل کے وزن پر آنے والا اس عدد منتہی ہو یا کے ساتھ، یعنی اس کے آخر میں یا لگی ہوئی ہو. ففی الجزء الاول منہ لغتان، تو اب ایسے مرکب عددی کے جزء اول میں دو لغتیں ہیں. جزء اول اس لیے کہا کیونکہ جزء ثانی کا حکم تو وہی رہے گا فتح پر مبنی ہونے کا جو اس سے پہلے تھا. تو جزء اول میں اس کی دو لغتیں ہیں، ایک تو یا فتح الیا، ایک ہے یا کے فتح کہ یا مفتوح ہوگی، و تسکینھا، اور دوسری لغت ہے کہ یا ساکن ہوگی. والاول اصح، پہلی والی لغت زیادہ صحیح ہے. مثال جیسے جاء الحادی عشرہ، اور تو سکون کی بھی مثال ہو جائے گی، چاہو تو پہلی والی لغت کے اعتبار سے جاء الحادی عشرہ. ایسی والثانی عشرہ، جاء الثانی عشرہ، یا کے فتح کے ساتھ کہو جاء الثانی عشرہ. رأیت الحادی عشرہ، رأیت الحادی عشرہ، دونوں لغتوں کے اعتبار سے. رأیت الثانی عشرہ، رأیت الثانی عشرہ. مررت بالحادی عشرہ، مررت بالحادی عشرہ. مررت بالثانی عشرہ، مررت بالثانی عشرہ. دونوں وجہ جائز ہیں، دونوں لغتیں ہیں یا کے فتح کے ساتھ اور یا کے سکون کے ساتھ. اور دوسرا والا جز جو ہے وہ تو فتح پر مبنی رہا، آپ نے تمام مثالوں میں دیکھا. تو پیارے بچوں، آج کے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. آپ حضرات میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ براہ کرم سبسکرائب کریں، تاکہ ہم جیسی ہی ویڈیو کسی وقت بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، جیسی ہی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اور جو طلبہ کافیت النحو پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ مدارس میں، آپ ان سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. امید ہے کہ آپ حضرات یہ کام انجام دیں گے، یہ بھی آپ لوگوں کا تعاون ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.